آج اپنوں سے لڑنا پڑے گا۔ 1975 کے اندر سالار ملت نے سٹوین کا اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا تو اسی حلقے چار مینار سے تعلق رکھنے والے 3 لوگوں کو اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنایا گیا۔ آج ان کے اوپر انکوائریاں ہیں۔ آج ایک تو چیئرمین صاحب 11 نوجوانوں کو امریکہ لے آ کر چھوڑ دیے اور ان سے 5-5 لاکھ روپیہ کھا لیا۔ آج تینوں چیئرمینوں کو دنیا مخصوص مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پھر 1978 کے اندر سٹوین کا قیام یہی چنا ریڈی سے سالار نے قائم کیا۔ وینگل راؤ دارالسلام کو آیا، نیلم سنجیو ریڈی آیا، نرسمہا راؤ آیا، این ٹی راما راؤ آیا، سب چیف منسٹر آئے۔ چنا ریڈی کہا میں نہیں آؤں گا تو سالار نے کہا کہ چنا ریڈی کئی پیدا آ کے چلے گئے، ابھی تو تم چنا ہے۔ تو پھر چنا ریڈی دارالسلام کو آیا، کہا سالار کیا حکم ہے؟ تو کہا سٹوین کا ادارہ قائم کرو۔ 1978 کے اندر سٹوین کا ادارہ قائم کیا گیا۔ ارے آج کس کی وجہ سے بند ہوا؟ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے آج سٹوین کا ادارہ بند ہو گیا۔ پھر 1981 کے اندر ٹی این جے آیا تو کھلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کیا۔ کروڑوں روپے کا کام پرانے شہر کی ترقی کے لیے کیا جائے، آج مسلم گتے داروں نے آج اس کو خسارے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو کس کی وجہ سے نقصان ہوا؟ مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا۔ پھر یہی چنا ریڈی 1985 کے اندر جب این ٹی راما راؤ آیا تو سالار نے کہا کہ مہاراج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لاؤ، ہزاروں لاکھوں کروڑ کا اسکالرشپ اور لون مسلمانوں کو دیا گیا۔ آج کس نے غبن کیا؟ آج وہاں کا الیاس رضوی جو چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھا 57 کروڑ کا غبن کیا۔ سائی کرشنا نامی ایک آدمی کو انہوں نے وجے بینک سے چیک جاری کیا اور اس نے ون نیشن ون انڈیا کا کارڈ چھپا لیا۔ پھر اس کے بعد 57 کروڑ کا غبن ہوا۔ 300 بچوں کے اسکالرشپ ایک کالج کو نہیں پہنچے، وہ بچیاں ایگزام نہیں دے سکے۔ 2012 میں ان کا سال خراب ہو گیا۔ آج کروڑوں روپیہ کا غبن مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر حیدرآباد اور رنگا ریڈی سسپینڈ ہوتا ہے۔ کس نے نقصان کیا؟ مسلمانوں کا مسلمانوں نے کیا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج بتائیے، آج مسلمانوں کے ساتھ یہی لوگ غداری کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم کو اپنوں سے لڑنے کا وقت ہے، پھر ہم کو غیروں سے لڑنے کی فکر کرنا پڑے گا۔ ارے آج کئی خاندان آئے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے۔ یہی محبوب عالم خان شاہ عالم خان کا خاندان آیا، خان لطیف خان کا خاندان آیا، زاہد علی خان کا خاندان آیا، یہی وزارت الخان کا خاندان آیا۔ کئی مشائقین آئے، کئی پہلوان آئے، کئی لوگ آئے کہ سالار ملت کو شکست دیا جائے اور مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج کہاں ہے؟ سب گھٹنے ٹیک گئے، سب راہ فرار اختیار کی۔ آج مجلس باقی ہے، اویسی خاندان باقی ہے، سرزمین دکن کا مسلمان باقی ہے۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے لے کر مہاراشٹر، کرناٹک اور رائل سیما، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک کا محاسبہ کر چکی ہے۔ ہم نے کرناٹک میں 12 دن رہے، وہاں پر کیمپ کیا صدر مجلس کے حکم پر۔ ہم نے وہاں جب تقاریر کی تو اشوک راؤ چوہان نے کہا کہ مسلمانوں اور مجلس کو کچھ نہیں ملے گا، صرف عوام کے نعرے اور تقریراں اور تھالیاں ملیں گے۔ جب نتیجہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ 11 کارپوریٹر ہمارے منتخب ہوئے تو بال ٹھاکرے زندہ تھا۔ اس نے کہا کہ اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو؟ یہ رضاکاروں کی جماعت مہاراشٹر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تو جب مہاراشٹر میں یہ بال ٹھاکرے مر گیا تو کونسل میں کنڈولنس ریزولوشن آیا تو ہمارے ارکان نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پھر کرناٹک میں ہم 7 دن کیمپ کر کے رہے، 3 بسوا کلیان، 3 بدر میں ہمارے کارپوریٹر آئے۔ 18 دن ہم نے کریم نگر میں کیمپ کر کے رہے، 9 کارپوریٹر اور ڈپٹی میئر ہمارا کریم نگر سے آیا۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین آندھرا، رائل سیما، تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر کا احاطہ کر چکی ہے۔ آج مجلس عمل کی بنیاد پر بات کرتی ہے، جدوجہد کرتی ہے۔ جہاں تک حلقہ اسمبلی شاہ مینار کا تعلق ہے، احمد پاشا قادری صاحب، آپ کے ہر دل عزیز نوجوان قائد جناب محسن ملالہ صاحب، ہمارے ذوالفقار صاحب وغیرہ دیگر کارپوریٹرز نے مل کر 458 کروڑ 28 لاکھ کے کام، ترقیاتی کام حلقہ اسمبلی شاہ مینار کے اندر کروائے۔ پاشا قادری صاحب نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ فنڈ کو استعمال کیا، کھلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو استعمال کیا، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا، آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا، یونانی ہاسپٹل کے آیوش کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا۔ انہوں نے ایم پی فنڈ کا استعمال
کیا, حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی کا فنڈ کو انہوں نے استعمال کیا. تمام فنڈز کو حاصل کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے برقی بلدی آب رسانی ترقیاتی کام کروائے. یہ حلقہ پہلے یاقوت پورہ اسمبلی میں تھا, اب چار مینار کے اندر آیا. ابھی پاشا صاحب نے کہا کہ یہاں ڈرین سسٹم نہیں تھا, گاربیج سسٹم نہیں تھا, واٹر اوور فلو نہیں تھا, اسٹیگنیشن ہوتا تھا, ڈرنکنگ واٹر نہیں تھا. آج آپ کی محبت, آپ کے کارپوریٹرز نے, آپ کے ایم ایل اے نے یہاں پر کام کروایا. آج پیڈسٹرین پروجیکٹ بھی ہے, اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے چار مینار کے پاس. آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مسجد اور یونانی ہاسپٹل کا رینوویشن کا ورک اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نمائندگی پر ہو رہا ہے. کئی بار پاشا صاحب کو لے جا کر ہیلتھ منسٹر سے ملایا اکبر صاحب نے کہ یونانی ہاسپٹل اور آیورویدک ہاسپٹل کا حفاظت کیا جائے. آج مجلس کام کر رہی ہے. کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہم ایوان بلدیہ کے اندر لڑ کر حاصل کرتے ہیں. آج میئر مجلس بلدیہ ہمارا ہے, لیکن کچھ برامے ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم ہمارے میئر سے الجھ جاتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے آپ آ کر دیکھیے. ہم نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر تھا, 23 مرتبہ پرانے شہر کو آیا. آپ مجلس کے میئر ہیں, آپ پرانے شہر کو آ کر دیکھیے. میں محسن ملالا صاحب رحمت اللہ علیہ سیرت النبی کے جلسوں سے پہلے کہا کہ ایک ہاؤس زون کے اندر میٹنگ لیجئے. ڈیبریز کے گاڑیاں ہم کو چاہیے کہ ڈگے ڈگ کے اوپر میٹھی ہے, ہمارے جلسے ہوتے ہیں, آپ میٹنگ منعقد کریے. ارے کام کے لیے سارا ملت نے کہا, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ دراز ہے, حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے, لیکن اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت پڑنے پر ہم اپنوں سے لڑیں گے. ہمارے ماموں ذوالفقار صاحب اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں بک لے کر کے انڈر سیکشن ڈی پوائنٹ آف آرڈر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آئی ایس آفیسر پریشان ہو جاتے ہیں. ارے سالار ملت نے ہم کو یہ تربیت دی کہ مسلمانوں کے لیے, مجلس اتحاد المسلمین کے لیے, عوامی مسائل کے لیے لڑو اور جدوجہد کرو اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے آج بہت سارے لوگ آئیں گے. 2004 کے اندر کیا ہوا, اسد صاحب جب ایم پی کے لیے انتخابات لڑے تو کہا اظہر الدین کو لڑایا جائے گا. آج آئے تو اسد صاحب نے کہا میں بھی نظام کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, فاسٹ بالر ہوں, ایسی بالنگ کروں گا کلین بولڈ ہو جائیں گے. اظہر الدین ڈر کر مراد آباد چلے گئے اور مراد آباد سے انتخابات لڑا. کیا ہوا, سنگیتا بجلانی کو بھی لے جا کر نچائے, لیکن جب جیت کر آئے تو اخبارات میں آیا کہ 1 روپیہ بھی ایم پی فنڈ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا. آج راجستھان سے جا کر انتخاب لڑے ہیں. پھر اس کے بعد کہا وجے شانتی کو لائیں گے, تو ہم نے کہا آؤ وجے شانتی آؤ, وجے بھی ہماری ہوگی, شانتی بھی ہماری ہوگی. پھر یہ تلگو دیشم کے چندر بابو نائیڈو جیا پردا کو لائے, کھلی جیپ میں پرانے شہر کا دورہ کروایا, تو ہم نے کہا آؤ جیا پردا آؤ. یہ حسن یہ جوانی یہاں یوں اس طرح بے نقاب آنا اچھا نہیں, یہ دل والوں کا شہر ہے یا کسی کا بھروسہ نہیں. پھر جیا پردا چلے گئی, رامپور سے جا کر انتخابات لڑی. ارے آج اسد الدین اویسی صاحب نامینیشن ڈالے, 4 دن تک کوئی امیدوار ان کے خلاف نامینیشن ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ وہ یونانیمس انتخابات جیتے, کوئی امیدوار ہی ان کے خلاف نہ رہے. آپ بتائیے آج مجلس کے امیدواروں کے خلاف نامینیشن ڈالنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے. لیکن مسلمانوں, سالار ملت کہا کرتے تھے کہ انتخابات بیج بونے کا نہیں, فصل کاٹنے کا وقت ہے. ہوش میں آؤ اور سوچو کہ یہ انتخابات کا دور ہے. سب آئیں گے آپ کے درمیان میں, بڑے بڑے مینیفیسٹو لے کر آئیں گے, باتیں کریں گے, لیکن آپ ہوش و آواز سے سیاسی شعور کو بیدار کرو اور سیاسی شعور سے صحیح فیصلہ کرو. صحیح فیصلہ کرو کہ کون کہاں تک جا سکتا ہے, کون کیا کر سکتا ہے, یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو بنیادی طور پر ایوان بلدیہ میں, ایوان اسمبلی میں, ایوان پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کر سکتی ہے اور فرقہ پرستوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنوں سے لڑنا پڑے گا. اپنوں سے لڑنے کے لیے جماعت کو منظم و مستحکم کرنا پڑے گا اور جماعت کا ساتھ دینا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت کا ساتھ دیجئے. جماعت آپ کا ایک ووٹ صرف محسن ملالا کے لیے, ذوالفقار صاحب کے لیے, پاشا قادری صاحب کے لیے, یاسر الدین اویسی صاحب کے لیے نہیں, بلکہ گجرات کے مسلمانوں کے لیے, آسام کے مسلمانوں کے لیے, مظفر نگر کے مسلمانوں کے لیے, بمبئی کے مسلمانوں کے لیے, کرناٹک اور مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے ہوگا. آج ہندوستان سے دارالسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. ممبئی ماہیم سے لوگ آ رہے ہیں, جالنا سے لوگ
آ رہے ہیں, بہار سے لوگ آ رہے ہیں, بنگال سے لوگ آ رہے ہیں, اتر پردیش سے لوگ آ رہے ہیں, مراد آباد سے لوگ آ رہے ہیں اور اورنگ آباد سے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہماری وہاں پر جماعت کی ضرورت ہے, ہمارے کو قیادت کی ضرورت ہے, ہماری کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج جماعت کی قدر کرو اور دیکھو کہ جماعت کتنی اہم اور کتنی ضرورت ہے. آج اکبر الدین اویسی صاحب, حضرت صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں دیکھ کر لوگ للچاتے ہیں. کئی کروڑ پتی سرمایہ دار آج سرمایہ گھر میں رکھنے کے بعد بھی 3-3 کروڑ روپیہ دینے تیار ہے, لیکن اولاد کو میں انتخابی میدان میں اٹھا نہیں سکتے. ارے حق حلال کی کھاؤ, زبان میں طاقت آئے گی, دل میں ہمت آئے گی. حرام کھاؤ گے, حرام خوری کرو گے تو نہ زبان میں طاقت رہے گی, نہ دل گردہ رہے گا, بلکہ بزدلی رہے گی. آج سرمایہ دار کروڑوں روپے رکھنے کے بعد بھی خاموشی اختیار کر کے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج دیکھو مجلس اتحاد المسلمین کیسی طاقتور جماعت ہے. ارے یہ جماعت ان بڑے بڑے سیل فون, گاڑیوں, بینروں, پوسٹروں سے نہیں آئی. یہ تو لوگ آج آ رہے ہیں دارالسلام کو, لیکن جماعت جنونیوں کی وجہ سے آئی, ایثار و قربانی دینے والوں کی وجہ سے آئی. یہاں پر قمر بھائی ہمارا صدر ہے, وحید الدین صدیقی صاحب ہے, ایسے مجاہدین ہیں زندگیاں لگا دی. طلاق کثیری ہے, جس آفس میں جاتا ہے آج بھی سالار ملت زندہ باد کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ارے ایسے ایثار و قربانی دینے والوں سے جماعت یہاں تک آئی. فخر ملت 11.5 برس جیل کی صحبتیں برداشت کی, سالار ملت 50 برس ملت اسلامیہ کی زندگی کو صرف کر دیا اور وقف کر دیا. یہی اسد الدین اویسی صاحب یہی شہران ہوٹل کے پاس 99 کے اندر اپنی پیٹ پر 70 لاٹھیاں کھا کر خون ٹپکایا تو مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی. 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب کو بارکس کی سرزمین پر مارا گیا, اپنا خون ٹپکایا تو آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی. ارے جب اکبر صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہی گاندھی ہاسپٹل کے پاس ان کو نرمل اور سنگاریڈی لے جایا گیا تو ہمارے کارپوریٹوں کو گیٹ بند کر مارا گیا. ریاض الرحمن افندی کو مارا گیا, شکیل محمود کو مارا گیا, ابھی محمود خاجری تقریر کر کے گئے انہیں مارا گیا, یا سرفراز عالم بھی ہوں گے ان کو بھی مارا گیا. محسن بلالہ پر چار مینار مندر کا کیس میں کیس بک کیا گیا, پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا. مکرم بھائی پہ کیس ہوا, خواجہ بلال پہ کیس ہوا, محمد غوث پہ کیس ہوا, مظفر چاول پہ کیس ہوا. کئی بچوں بھی آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر آئے اور انہوں نے آج پیشیاں اٹینڈ کر رہے ہیں. ارے ایثار و قربانی کے جدوجہد کے ذریعے جماعتیں پروان چڑھتی ہیں, دولت اور پیسے کے ذریعے نہیں. مسلمانوں وقت کی قدر جانو, جماعت کے ساتھ ہو جاؤ, قائدین کے ہاتھ مضبوط کرو اور ملت اسلامیہ میں اپنے میر صادق اور میر جعفر کی اولادوں کو پہچانو اور پوری شدت کے ساتھ ان کے لیے زمین کو تنگ کرو اور ملت اسلامیہ کا ساتھ دو. اور 30 اپریل کو پتنگ کے بٹن پر آپ اپنا پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر صدر مجلس بھائی اسد الدین اویسی صاحب اور احمد پاشا قادری صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیے. شکریہ, خدا حافظ.